یونیورسٹیز کے جو صاحب اندر پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، میرے دوست ان سے بات کرنے لگے، بھیا یاد رکھیے آپ جب بھی بیٹھتے ہیں آپ کہیں نا کہ آل محمد کی حیات پہ بات کریں تو آپ فوراً کہیے گا ہم رشدہ تصور کرتے ہیں، اور ان کی زندگی پہ اگر کوئی بھی دلیل مانگے تو اس پہ بھی میں آپ کو ایک ہی جملے میں نتیجہ دے کے جواب دے کے جا رہا ہوں، زیادہ بحث نہ کرنا۔ وہ کہے کہ آل محمد زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ فوراً درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھ کے بتاؤ کہ ایسے زندہ ہے۔ درود دلیل حیات ہے۔ کو جلدی کر، ارے ماشاء اللہ صاحب بیٹھے، درود کیا ہے؟ دلیل حیات۔ اچھا رک جا، میں بات اور آسان کرتا ہوں۔ آیا درود کے بعد نبی کی، میرے آخری نبی کی زندگی کا تعین تاریخ کی کتابیں نہیں کریں، درود کی آیت کریں۔ بہت شکر گزار ہوں جو ہاتھ پر، ہاں نبی کی زندگی کتنی ہے، کتنے نبی زندگی، وہ تعین کوئی اور نہیں کرے گا، اب قرآن کی آیت کرے، نبی پر درود ہے تھا نہیں۔ اچھا چلو پھر میں ایک اور مشکل اور بات کریں گا، درود اللہ کہتا میں بھی درود بھیجوں تم بھی بھیجو۔ اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یصلون، کسی مدرسے میں جانا مولوی صاحب سے پوچھنا اور پوچھنا چاہیے کہ دور نہ جائے نہیں علماء سے، ان سے پوچھیں گے یصلون کیا ہے، وہ بتائے گا یصلون فعل مضارع ہے۔ ایک بچہ بڑا پیارا سو رہا ہے، میں اپنے لیے چار سو تھا لیکن وہی جاگ رہا ایک بچہ ہے، سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں سونا عبادت نہیں ہے۔ علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے، منافق کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ حرام دے ہائے علی، بس اٹھ گیا اسے جگا دیا، میں آگے بڑھ گیا۔ لفظ کیا استعمال ہوا ہے صاحب، بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، یصلون، کیا یصلون کیا ہے؟ آئیں پڑھ کے لغت سے دیکھ، لغت کہتی ہے یہ ماضی نہیں ہے، عقیل بھائی یہ مضارع، عربی لغت میں عربی جو لٹریچر ہے، اب عربی سینٹینس ہے، جیسے ہمارے انگلش میں ٹینسز ہوتے ہیں، ایسے عربی کی جو گرامر ہے اس کے اندر مضارع اس کے لیے بولا جاتا ہے جو حال پر اور مستقبل پر دلالت کرتا ہو، یعنی وہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے مستقبل میں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کہتا ہے میں اور میرے ملائکہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ اب میں بندوں کے ہاتھ دیکھوں گا، اب مجھے نعرے کا تقاضا کر رہا ہوں، میری اتنی محنت کے بعد بندہ بے نیازی کرے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ توجہ، اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں اور میرے فرشتے محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ سارے پڑھے لکھے دوست پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کب تک پڑھتا رہے گا؟ کہا تم پڑھو گے تو میں پڑھتا رہوں گا، تم نہیں بھی پڑھو گے میں پڑھتا رہوں گا، تمہاری سانسیں چلتی جائیں گی میں پڑھتا رہوں گا، زندگی کا سفر ہوتا جائے گا تم پڑھتا رہوں گا، تم مر جاؤ گے میں پڑھتا رہوں گا، تم قبر میں جاؤ گے میں پڑھتا رہوں گا، سور پھونک دیا جائے گا میں پڑھتا رہوں گا، قیامت آ جائے گی میں پڑھتا رہوں گا۔ رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، ارے جب والے کے لیے موت نہیں تو جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے ان کو موت کیسے آ گئی؟ جب درود پڑھنے والے کے لیے موت نہیں ہے تو جن پہ پڑھا جا رہا ہے دھکے میں چھوڑ دوں، ہاں جن پر درود پڑھا جا رہا ہے انہیں موت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے لفظ یصلون استعمال کیا، اللہ نے کہا یہ جاری رہے گا، رکنے والا نہیں۔
ہوں تو کم سے آج کرنے بدل جائے گا، لیکن پھر سمجھا جائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی وہ ولی ہیں جو یقیمون استعمال ہوا، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کی زکوٰۃ کا سلسلہ رکا نہیں، اسی لیے تو ٹکر بعد میں کا کھا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہائے علی، اسی لیے اندر والے کا کھا رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا سفر آج نہیں ہوتا، صدقہ ہے ان کا۔ اور بھائی جان اپنے بچوں کو بتایا کرو خدا کے لیے، اپنے بچوں کے عقیدے مضبوط کرنے ہیں تو جب روٹی سامنے رکھے نا تو اسے روٹی کا احترام بتاؤ، تو ساتھ میں یہ بھی بتاؤ بھیجی کنہوں نے۔ اور جب بارہویں کے نام پہ کھلاؤ گے تو پھر کماؤ گے نہیں، بارہویں کے نام پہ تو پھر حلال اور حرام کی آمیزش ہی ہوگی۔ لقمے کی طہارت پہ توجہ دیں۔ پورا پنڈال بھی چپ کر جائے تو میری برداشت نہیں۔ آج ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ہوا، آپ ممبر سے نا تو ہوا ہے کہ تبلیغ نہیں ہو پائی، مسئلہ ہے کہ لوگ بدل ہی نہیں رہے۔ ارے صرف ممبر کا ہی قصور نہیں ہے صاحب، پڑھنے والے کا نہیں۔ اگر بدلنا ہوتا تو تبلیغ تو رسول نے بھی کی، ابو جہل کیوں نہیں بدلا، ابو لہب کیوں نہیں بدلا؟ ہر بات تبلیغ پہ مت ڈالا کرے، کچھ قصور اپنا بھی ہے۔ اپنا یہ قصور ہے نسلیں طاہر تب ہوں گی جب لقمہ طاہر ہو، پاکیزہ لقمہ کھلاؤ۔ رسول نے فرمایا اس لقمے سے بھی بچو جہاں حرام کا شک ہو۔ یہ بات نہیں بولیں گے، وہ ماشاءاللہ دور تک دوست بیٹھے ہیں، ساتھ ہی یہ کر رہی ہے، آپ سفر کر کے آئے میرے محترم مہمان۔ میں نے کبھی ممبر سے کسی بھی سامنے کی توہین کا سوچا کہ میرے لیے عزت دار ہیں آپ سب، مجھ سے بڑے عزت دار ہیں، اور آپ کی عزت سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے، جذبے سلامت رہیں آپ، دعائیں دینے کے بعد فکر کرنا چاہتے۔ لیکن یہ پیغام ممبر کا ضروری سمجھو، لقمے کی طہارت جس سے شک ہو حلال ہے یا حرام اس سے بھی بچ جاؤ، اور جہاں یقین ہو، جہاں یقین ہے کہ حرام کا لقمہ ہے وہاں تو پھر قریب نہیں جانا۔ لقمے پاکیزہ ہوں گے تو نسل طاہر رہے گی۔ بندہ آیا رسول کے پاس، میرا بچہ مجھ پہ جرم کرتا ہے، رسول نے کہا حرام زیادہ ہے۔ لقمے کی طہارت آج بتا دے، رسول نے کہا حرامی بچہ، تو گھر پہنچا بیوی کو کہتا ہے طلاق دیتا ہوں تجھے، کہا کیوں؟ کہا رسول نے کہا یہ بچہ حلال حرامی ہے۔ ممبر کی احتیاط پیش نظر ہے کہ بات آتے تو کھول کے بیان کروں گا، کہا اسی رسول کی نبوت کی قسم میں نے خیانت نہیں کی۔ ہر جگہ عورت کو خیانت کر رہی نا، دونوں چلے رسول کی بارگاہ میں آئے، بارگاہ سرکار محمد مصطفیٰ، کیا خوبصورت بات ہے، وجہ تخلیق کائنات رسول، کلی رحمت۔ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم میں نے خیانت نہیں کی۔ رسول فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا کہ تو نے کی ہے؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ رسول نے فرمایا رسول رحمت کے پاس آئی ہو، حقیقت یہ عورت کا قصور ہی نہیں، کیا قصور کس کا ہے؟ کہا باپ کا۔ کہا وہ کیسے
پیسے اور گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن حلال لقمہ بھی گھر کی ذمہ داری ہے۔ لقمے کی کہانی کو توجہ دیجیے۔ اچھا آگے بڑھ جائیں۔ زکوٰۃ دینے کا دیتے ہیں، دیتے بندے کو خیر نہیں دیتے، بندے کو نہیں دیتے۔ ہاں نہیں، آپ ان بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور نہیں دیتے، جیسے جن پہ نماز واجب ہے وہ نہیں پڑھتے وہ بھی قصوروار ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ نہیں دیتے وہ بھی قصوروار ہے، ایک پہ واجب نہیں وہ تو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فطرہ بھی ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہے، وہ دیتے پہ استحقاق ہے، مسئلہ ادا کرتے ہیں اس میں ضرور ہے۔ لیکن ایک بات یہاں میں روک کے کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، میں سوچنا پڑوں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دیتے رہیں۔ یہ کوئی آپ کو بھی زکوٰۃ یاد آئی کیا؟ زکوٰۃ کس نے دی تھی آپ نے؟ علی بادشاہ، جب علی نے زکوٰۃ دی بتا رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ، علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ علی نے کہا کیا ہو؟ نبی نے کہا کیا ہو؟ یا رسول اللہ اس طرح علی کی نماز نہیں چلی گئی؟ نبی نے کہا نہیں، یعنی اس طرح حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے اور نماز بچ جاتی ہے۔ نبی نے کہا ہاں اگر دینے والا ولی ہو۔ یہ عقیدے کا کشکول ہے جو پھیلا دیا آپ نے، اب خرید لیا آپ کے علاقے میں، ذات خدا کی قسم یہ بچوں نے بھی خوش کیا ہے مجھے، اور آپ نے سلامت رکھے۔ اور میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، علی نے جب زکوٰۃ دی نا تو بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو کہتا ہوں علی کی نماز گئی، نبی نے کہا میں کہتا ہوں قرآن کی آیت آئی۔ سلجون وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں بھی کام جاری ہے، تھکے تو نہیں، سارے بولے کام کے ساتھ، سارے ہمارے ہاتھ دھو کے رکھے گا سر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے رہے، درود دلیل وجود ہے، یہ ابھی بھی جاری ہے، رکا نہیں، کیونکہ درود پڑھنے والے کی بھی موت نہیں تو جن پہ پڑھا جا رہا ہے ان کے لیے بھی موت ہے، اسی لیے ہم حیات محمد کے قائل ہیں، ہم محمد والے محمد کو زندہ مانتے ہیں، اس کے لیے سب سے زندہ دلیل درود ہے۔ مجھے ایک بات، ہر صاحب نکاح کو درود کی ضرورت ہے۔ اب چلنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ، سر ہر صاحب نکاح کو درود کی ضرورت ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں بات بہت بڑی کی دیتا ہوں۔ ہمارے ابا ہیں جن کا نام ہے آدم، اور ہماری اماں ہیں جن کا نام ہے حوا۔ جب آدم اور حوا کا نکاح ہوا تو حق میں ہے کیا؟ جو موقع ہیں میرے ساتھ ہے تو نہیں کہ معافی چاہتا ہوں، ہاں جب آدم اور حوا کا موضوع کیا ہے کبھیاں درود والے محمد پہ درود موضوع توجہ، جب جناب آدم کا حوا کے ساتھ عقد ہونے لگا تو اب عقد کے لیے کچھ لوازمات چاہیے۔ اب آپ عقد نہیں کیسے کر سکتے تو میں بھی کو پڑھ دیتا ہوں صاحب، عقد کے لیے کچھ چیزیں چاہیے۔ ہاں بالکل یہ ضروری چیزیں، یہ جو بتا رہی ہے واجب چیزیں، یہ ضروری چیزیں۔ ہاں نکاح کے لیے تمغوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں
نکاح ہو جائے گا. نہیں ہر قسم کا جہیز دیا جائے تبھی نکاح ٹھیک ہے. یہ سب نکاح کا حصہ نہیں ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں. نکاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے 2 وکیل چاہیے, ایک لڑکے کا ایک لڑکی کا. پھر 2 عادل گواہ چاہیے. 2 اور 2 کتنے ہوئے؟ سارے بولو کتنے ہوئے؟ جو ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں 4, اور جن کا ہونا ہے میں ان کے لیے تعداد پوری کر دیتا ہوں. 2 اور 2 ہو گئی 4. 5واں چاہیے نکاح پڑھنے والا مولوی, نکاح خان. کتنے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے نسلیں حلال ہونے کے لیے کل بھی 5 ضروری تھے. کیا بات ہے یار, زندگی وہ آپ کی یار, خرید لی آپ نے. حیدری نسلیں حلال ہونے کے لیے کل بھی 5 کا ہونا ضروری تھا, آج بھی 5 کا ہونا ضروری. اب انکل سادی کا اللہ 5 کہاں سے پورے کرے؟ آدم اور حوا تو ہیں, میں وہاں تک آ جاتا ہوں جہاں تک آپ لانا چاہ رہے. سر آدم حوا ہیں تو اب کیا فرشتوں کو کہے گا کہ تم وکیل بنو؟ اور عقیل بھائی, یہ عقیل اور وکیل کیا خوب ملا ہے. کیا فرشتوں کی جرت ہے کہ آدم سے پوچھے آپ کو حوا قبول ہے؟ ان کی جرت ہے وہ پوچھ لیں کہ آپ کو حوا قبول ہے؟ نہیں. اس کا مطلب, ارے کیا بات ہے, بہت جلدی قبول کر لیا صاحب نے. نہیں, آپ کو حوا قبول ہے, ان کی جرت ہے؟ نہیں. اچھا اب آگے منزل بڑھا دیتا ہوں. کیا وہ فرشتے وکیل بنیں گے جو خود آدم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اچھا رکتے ہیں جلدی نہیں, توجہ کیجئے. کیا جنات گواہ بنیں گے جو خود آدم کے دشمن ہیں؟ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, شیطان جنوں میں سے تھا, نور نہیں تھا, نار تھا. اب کل یہاں بھی ایک سوال قائم کروں گا, لیکن قائم کر کے جا رہا ہوں. اللہ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا سجدے کا, یہ تو جن تھا, انکار کر ہی دیا تھا اس نے. اس کی تو سزا بنتی نہیں, تو کہ فرشتہ تو تھا نہیں. کل جا کے یہ کل دوں گا جواب, آج نہیں, آپ کل تک سوچے. توجہ, لیکن جنوں میں سے تھا. یہ بھی نہیں ہو, اب اللہ 5 کہاں سے پورے کرے؟ بس اللہ نے جو 5 پورے کیے نا, میں اس کو یہاں دونوں ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا, اور دیوار تک, دوستوں تک, جو اس جملے کو سننے کے بعد مجھے میری قیمت دے. اور خطیب کی قیمت تو داد اور دعا ہی ہوتی ہے, میرے حوالے کر دینا. یاد رکھو اللہ نے 5 پتہ کیسے پورے کیے؟ آدم کو علی وکیل دیا, حوا کو زہرا وکیل دی. ہائے 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 ہائے, آدم کا وکیل علی بنا, زہرا کی وکیل, حوا کی وکیل زہرا بنی. اور یاد رکھو جملہ بڑا ہے, آدم اور حوا کے گواہ وہ بنے جو مباہلے میں توحید کے گواہ بن. ہاتھ یہی رکنا, اب جملہ پڑھنے جا رہا اور نعرہ آئے گا. آدم اور حوا کے نکاح کے گواہ وہ بنے جو مقدمہ فدق میں زہرا کے گواہ بنے. اب جملہ پڑھ جاؤں, یاد رکھو آدم اور حوا کا نکاح اس نے پڑھا جس کا نکاح خود ابو طالب نے. یہ مایا خرید لیا آپ نے یار, نسلیں آباد ہوں آپ کی. ہاں, آدم اور حوا کا نکاح اس نے پڑھا. ٹائم کیا ہے؟ اچھا 25 پہ آئیں گے, ٹھیک. توجہ, میں سوچ رہا تھا گھڑی تو نہیں ڈسٹرب میری. آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا بھی؟ اور محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہائے کیا بات ہے, جس کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس کا نکاح خان کافر کیسے ہو گیا؟ آہا, زندگی ہو زندگی ہو زندگی ہو. یہ بھی ایک دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ. اور جی ابو طالب نے یتیم کو پالا تھا. ابو طالب نے یتیم کو نہیں پالا, ابو طالب نے اللہ کی محبت کو پالا.
جو پہنچا ہے اسے سلام ہے، جو رہ گیا معافی ہے. یتیم پتہ نہیں کن یتیموں کو بچانا چاہ رہے ہیں، کن علمی یتیموں کو بچانا چاہ رہے ہیں. اچھا اب نکاح ہو گیا، آدم سوچ رہے تھے اب حوا ہماری، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچ لیا. اب اللہ نے کہا نہیں، ابھی چیز مکمل نہیں ہوئی، ابھی سلسلہ مکمل نہیں ہوا. کہا مالک کیا کروں؟ کہا حق مہر تو دے دے. جسے میرا موضوع یاد ہے وہ میری محنت دیکھے. بابا جی کیا کہا؟ کہا حق مہر ادا کر. کہا حق مہر کہاں سے دوں؟ زمین پہ تو اترا نہیں، ابھی کچھ کمایا تو ہے نہیں، نہ کھیتی باڑی کی ہے، نہ منڈیوں میں مال پہنچایا ہے، ریٹ شیٹ ملتا کوئی نہیں، کسان بیچارہ پریشان ہے، حکومت اشتہاروں پہ لگی ہوئی ہے، ابھی زمین پہ اترا نہیں، کمایا ہے نہیں کچھ، کہاں سے دوں؟ آواز توحید آئی. نکاح بھی دو طرح کے مذہب اہل بیت، ایک نکاح دائمی اور ایک غیر دائمی. اسی طرح مذہب اہل بیت میں جو حق مہر ہے وہ بھی دو طرح کا، ایک معجلہ ہے، ایک غیر معجلہ ہے. معجلہ اسے کہتے ہیں جسے فوراً ادا کرنا ہے، معجل اسی سے ہے جسے فوراً ادا کرنا ہے. غیر معجل اسے کہتے ہیں جو بعد میں ادا کرنا ہے. اب جب کہا اچھا پروردگار کوئی فوراً بھی ادا کرنا ہے، کہا ہاں. کہا وہ کیسے کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. آواز توحید آئی. آدم پریشان نہ ہو، تجھے بنایا ہے تو آسانیاں بھی میں پیدا کروں گا. ہو علی والا چپ رہے، ندیم آبدی مانتا نہیں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا صلی علی الحبیبی و آلہ خمس مرہ، کا محمد اور اس کی آل پر 5 مرتبہ درود پڑھ، حوا حلال ہو جا. زندگی ہو یار. یہ پیچھے سے بھی نعرہ آ سکتا ہے کوئی؟ ہاں یار ادھر ادھر شامل ہو جائے. زندگی ہو، خوش کیا آپ نے، سلامت رہیے. ہاں ہاں نعرہ دیتے رہا کریں، صرف بزرگوں تک نہیں، آپ سب کو شامل ہونا چاہیے عبادت، کیونکہ یہ نعرہ آپ کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، آپ اس نعرے کی وجہ سے زندہ ہو. آپ کے دشمن نے اپنے گھر بنا لیے، گلیاں بنا لی، محلے بنا لیے، صوبے بنا لیے، ملک بنا لیے، آج تک اپنا نعرہ نہیں بنا پائے. جیو جوان، سلامت رہو، یہ کڑی والے ہاتھ سلامت رہیں. ہاں ہاں اپنا نعرے والا پیر صرف آپ کے پاس ہی ہے، اسی لیے نعرہ جب بھی دو تو طاقت سے دیا کرو. مولا تمہیں سلام. یا علی علی، بہت شکر گزار. سر جی معجل تو ادا ہو گیا. معجل سے تعجیل ہے، تعجیل کہتے ہیں جلدی کو. یعنی کچھ دوست ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب بڑی مشکل بحث لے کے بیٹھ دیں، جلدی چھوڑ دیں. نہیں سارے آمادہ ہیں کہ میں کچھ پڑھ جاؤں نا. ہاں کیونکہ ذاکر صاحب آئیں گے، ہم چلے جائیں گے، توجہ کیجیے. معجلہ اسی سے تعجیل ہے، یعنی جلدی، جو فوراً ادا کرنا. کا مالک فوراً والا ادا کر دیا. اب غیر معجلہ کیا ہے؟ دیوار والے دوستو کا غیر معجلہ نہیں، آپ نے ہونے کا ثبوت دیا، آپ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. انشاءاللہ اس جملے پہ اگلا نعرہ بھی آپ ہی دیں گے. توجہ. کا غیر معجلہ نکاح، کا غیر معجلہ نکاح یہ ہے کہ جو بعد میں ادا کرنا ہے. جو غیر معجلہ حق مہر ہے وہ یہ ہے، آواز توحید آدم اب سن لے، وہ ادا کرنا بعد میں. لیکن آدم نے کہا مالک ابھی ادا کریں گے. کہا نہیں وہ بنتا ہی بعد میں. کہا ہے کیا، کرنا کیا ہے؟ آواز آئی حدث ذریتک پہ فضائل علی ابن ابی طالب. آدم خود بھی کرنا، اپنی نسل کو بھی علی کے فضائل سناتے رہنا. زندگی ہو یار، خریدا ہے آپ نے حیدری. اس کا مطلب ہے دو ہیں، پہلا ہے درود، دوسرا ہے بولو محمد و آل محمد، یعنی علی کے فضائل. ہمارے ابا آدم کا حق ابا آدم نے جو حوا کو حق مہر دیا ہے وہ ہے کیا؟ درود اور فضائل. باقی تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. درود اور اونچی بول لیں ذرا. فضائل علی کے ایک بند اب ہیں فضائل. چلو غیر معجلہ پہ بات کرتے ہیں. انکل جی فضائل ہیں. اب فرض کر لے ایک عورت کا حق مہر ہے 1 کروڑ. کتنا؟ اور ایک بندہ 99,99,999 دے دے.
اور ثقلین بھائی ایک نہ دے بتا پھر نکاح باقی رہے گا؟ جب نکاح باقی نہیں رہے گا تو پھر نسل کیا پیدا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی نا نسل. یاد رکھو اس زمانے والوں، حوا کا حق مہر ہے علی کے فضائل، فضائل میں ڈنڈی نہ مارنا، نسلیں حرام ہو جائیں گے. زندگی ہو جو بولا ہے اسے سلام ہے، جو رہ گیا معافی ہے. جس کے اندر جتنا علی ہے اتنا ہاتھ دکھائے حیدری. ہاں جی، یہ حق مہر ادا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے درود دلیل وجود ہے. درود آل محمد پر بس آخری فکر ہے اور اب تے مصائب ہو جائے گا. فضائل کا آخری گوشہ ہے، توجہ کیجئے گا. اچھا درود ہے کیا؟ ہاں آپ لے لیں. درود ہے کیا؟ پڑھے لکھے یہ بزرگ بیٹھے. بچوں درود کا ترجمہ بتاؤ مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیچ میں رکنا نہیں ہے، محمد بھی پڑھنا ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے صحیح درود اسی طرح پڑھا جائے گا. ہاں اس میں میرے ساتھ آگے چل کے مجالس میں بحث کر لوں گا، توجہ کیجئے. درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ محمد. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ بتا دیجئے. محمد و آل محمد پر ہاں رحمت نازل، یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، پر پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. بچوں یاد کر لیجئے گا، اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. اس ترجمے پہ بھی آگے چل کے بحث کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. اچھا چلو ہم جب درود پڑھیں گے تو ہم دعا کریں گے. درود کیا ہے؟ دعا ہے. ایسا ہی ہے ثقلین، ہم دعا پڑھیں گے، درود پڑھیں گے تو کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. انکل جی جب ہاں میں یہی تو آ رہا ہوں. جب فرشتے درود پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. جب اللہ درود پڑھے گا تو اللہ کس اللہ سے کہے گا کہ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل؟ زندگی ہو یار، جو پہنچ گئے ہیں سلام ہے یار، جو رہ گئے ہیں معافی ہے، لیکن بات قیمتی کر گئے ہوں میں بہت زیادہ. ہاں ہاں بھائی اللہ کس اللہ سے کہے گا؟ بھائی اللہ کس اللہ سے کہے گا؟ وہ مجھے اللہ بتا دو. اللہ جس اللہ سے کہے ان پہ رحمت نازل فرما. اس کا مطلب ہے رحمت کا مطلب ہمارے لیے اور ہے، آل محمد کے لیے اور ہے، اللہ کے لیے اور ہے، اور فرشتوں کے لیے اور ہے. ہاں توجہ یاد رکھیں، بہت آسان کرنے لگا ہوں، بہت آسان. جب ہم ان پہ درود پڑھیں تو اس کا مطلب ہے دعائے رحمت. کیا ہے؟ بس اسی کے اندر یہ جواب دینے لگا ہوں. جب ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے دعائے رحمت. جب فرشتے ان پہ درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اعلان رحمت، اعلان رحمت. اور جب اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے نزول رحمت. ہاں بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہمارے لیے مطلب اور ہے، ان کے لیے مطلب اور ہے. اور اس کو انشاءاللہ کل میں اس کا واضح کرتا جاؤں گا، لیکن کیونکہ ایک تو دن رونے کے ہیں، دوسرا یہ گھر اجڑا ہی پڑا ہے. جزاک اللہ. میں نے آپ کو بہت انتظار کیا، کروایا، سارے رونے کے لیے آمادہ بیٹھے تھے. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ. بڑا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا. جس مدینے کو آباد کرنے کے لیے سیدوں کی 3 پشتیں لگی ہیں،
جزاک اللہ. ایسی ہائی بنتی ہے. کس قوم کے بزرگ ایسے روتے ہیں؟ کس قوم کے؟ یہ جوان دیکھو، یہ چہرے آنسوؤں سے بھر گئے. وہ دیکھو جوان کا چہرہ. بچے کس قوم کے ایسے روتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے. میں کہتا ہوں جوان روتے ہیں تو 40 سال خون روتے ہیں. میں نوکر ہوں بابا جی، میں نوکر ہوں. میں ڈرتا ہوں. مومنی کے دل نرم ہے، میں کھول کے بات نہیں کر سکتا، لیکن ڈرتے ہوئے ڈرتے اگر آپ نے کہا ہے نا تو اللہ کرے یہ برداشت کر پائیں. میں لفظ ان کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا رو لو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہیں. قبلہ 3 شعبان خوشی کا موقع تھا نا، رسول حسین کو اٹھا کے ہنسا کم رویا زیادہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر بندہ ماتم کی تیاری کرے. رسول معظم نے حسین کو اٹھایا ہے. یہ ماؤں بہنوں کے حصے کا فکر ہے. وہ ہائے ضرور کریں، بھائیوں کی اپنی مرضی ہے کہ کیسے یہ ہائے کرتے ہیں. رسول نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے. آنسو بہ رہے رسول کے، اور رویا نہیں رسول. حسین کی گردن کے 13 بوسے لی. جزاک اللہ. ایک بار مار دو نا سر پہ ہاتھ، ایک بار سارے کر دو نا ہائے حسین. جو غریبی کی تصویر بن کے سننے آئے ہو، ایک بار سر پہ ہاتھ مار دو نا، کہہ دو نا ہائے غریب. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. کیا کیا؟ کیا کیا؟ حسین کی گردن کے 13 بوسے لیے. زہرا تڑپ کے رہ گئی. ماں جو تھی نا، ماؤں کے تو کلیجے ہوتے. تڑپ کے ماں کہتی ہیں بابا میرے بچے کے گلے کے اتنے بوسے کیوں لیتے ہو؟ تڑپ کے کہتے وہاں وہاں سے چوم رہا ہوں جہاں جہاں سے ذبح. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی آپ کا، میں نوکر ہوں آپ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں سرکار، میں پھر لفظ حوالے، میں پھر حوالے کرتا ہوں. میں جلدی نہیں کرتا مسائل میں. اتنا رو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہیں، لیکن شرم کر کے نہ رونا. رونے کے دن ہے. پرسہ ایسے دیا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، جس کی ساری حسرتیں دم توڑ چکے ہوں. قبلہ ایک شخص ہے مولا کے سامنے، سجاد کے نام سامنے رو رہا تھا. کہا تو ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ کہتا ہے مولا میں تو رو رہا ہوں، میرا تو چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا ہے، اور منہ پہ رومال اس نے رکھا ہوا تھا. مولا فرماتے ہیں واہ رونا حسین کو، وہ بھی منہ پہ رومال رکھ، ایسے رو جیسے زہرا رو تو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کہا وہاں وہاں سے چوم رہا ہوں جہاں جہاں سے ذبح کیا جائے گا. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. زہرا تڑپ کے رہ گئی. کہتی ہے بابا آپ نہیں ہوں گے میرے بچے کو بچانے کے لیے؟ رسول فرماتے ہیں زہرا میں نہیں ہوں گا. جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی ہائے نہیں کر پایا، اگلے فکرے پہ سخی حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر مصائب کی دعوت دے رہا ہے. دیکھو وہ ہائے کیسے کرتا ہے. اگر ماتمی ہے تو سر پہ ہاتھ ضرور آئے گا، لیکن فکرہ میں انکل پڑھنے جا رہا ہوں مجھے معاف کرنا. بی بی فرماتی ہیں آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں. بی بی فرماتی ہیں پھر علی تو بہت لڑیں گے. کہا علی نہیں ہوں گے. ماؤں کے حصے کا فکر ہے، ماتم آپ نے بھی کرنا ہے. قبلہ بی بی فرماتی ہیں جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، پھر بچہ بچانے کے لیے میں گلے پہ گلا رکھ دوں گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑا امیر ہے جو نہیں کر پایا غریبوں کا ماتم، کہ میں گلے پہ گلا رکھ دوں گی. یہ فکرہ کہنا کا زہرا میری امت کے ظلم سے علی سے پہلے تو دنیا سے چلی جائے گی. زہرا تڑپنے لگی، کہتی ہے میں نہیں ہوں گا، علی نہیں ہوگا، آپ نہیں ہوگا، میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول نے سر جھکا کے کہا نہیں بچتا. جب یقین ہویا میرا حسین نہیں بچتا، رو کے کہتی ہے اچھا یہ بتا میرے بچے کو روئے گا کون؟ ماتم وہ میرے بچے کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں. بڑا امیر ہے یار، بڑا امیر ہے، بڑا امیر ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی آپ کا ایسے ہی رو بنتا ہے یار. اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے. جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں، جس کے بوڑھے تیرے حبیب ابن مظاہر کو روئیں، جس کے جوان تیرے اکبر کا ماتم کریں. جزاک اللہ. ایسے ہی ہائے بنتی ہے، ایسے ہی ہائے بنتی ہے. آج جلدی نہیں کرنی. آج مجھے حکم ہے مسائب پورا پڑھنا. میں مسائب پورا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے تو قبول پرکھوائے. جس کے
बच्चे तेरे अली असगर का मातम करेंगे। हाँ हाँ, कहती है बाबा अगला फिक्रा पढ़ूं जो आज तक रिवायतें कम मेंबर से पढ़ी जाती हैं। जो सैयद मौजूद है यहाँ, कोई सैयद, ये सैयदजादा बैठे हैं, और सैयद कौन है? शाह साहब, सैयदजादा, इस जुमले पे मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। बात सख्त है, चूँकि मसाइब नरम नहीं होता, मसाइब सख्ती होता है। मुझे माफ़ करना, आपने मातम करना है, इनका नसीब है, मैं इसलिए इजाज़त लेके पढ़ रहा हूँ। अंकल जी, बीबी ने अगला फिक्रा कहा, बाबा मुझे करबला का कोई मंजर तो दिखा। जब कहा ना मंजर दिखा, तो रसूल ने ज़हरा के आंखों पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, बीबी ने एक ऐसा मंजर देखा कि ज़हरा की चीख निकली। बीबी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हुसैन को रख दिया और ज़हरा को करीब आके दिलासे देने लगे। मुझसे पूछोगे नहीं ज़हरा ने मंजर कौन सा देखा था? ज़हरा ने वही मंजर देखा था जब जीन से उतरने के बाद मोहम्मद बिन अशस कुत्ते ने हुसैन को तमाचा मारा। बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर करना गरीब का माता। सर का पुरसा, सर का पुरसा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओ बीबी, आपका पुरसा कबूल फरमाए। अल्लाह 5 मिनट है, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, राजी रहिएगा। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए। उतना रोगे, थक गए तो छोड़ दूं या पढ़ूं आगे? जी सरकार, नौकर हूं, चलूं आगे? सुनोगे जुमले? बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। ज़हरा का बेटा कुजा, लईनों का हजूम कुजा, करबला का जंगल कुजा, इमाम वक्त कुजा, गुस्ताख हाथ कुजा। मुझे माफ करना, लफ्ज आपके हवाले करने लगा हूं अगले जुमले पे। किबला, मुझे सिर्फ इतना बताना, सबसे ज्यादा किसका हक था कि मोहम्मद के पहलू में दफन होता? मोहम्मद की औलाद का। हसन दुनिया से गए, जनाजा तैयार हुआ, कब्र रसूल का पहला तवाफ मुकम्मिल नहीं हुआ, या 300 तीर कमानों में जड़ गए। आजे आजे, बिस्मिल्लाह, आजे, तशरीफ लाए, मेरे भाई तशरीफ लाए। ज़ाकिर अहले बैत की मौजूदगी में मैं लफ्ज़ पढ़ता हूँ। सबसे ज्यादा किसका हक था रसूल के पहलू में दफन होता? बोल के मुझे जवाब देना जरा। किसका हक था? रसूल के बेटे का। इज्जत अली की कसम है, मुझे माफ करना, जब 300 तीर कमानों में जड़े, हुसैन इब्ने अली सामने आ गए, हाथ बांध के कहता है, मुझे मेरे भाई को नाना के पहलू में दफन होने दो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे शहर में दफन ही नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुसैन ने वादा वफा किया है। मैं पूरा मजमून नहीं पढ़ता, एक लफ्ज हवाले करता हूं, लेकिन उतना रोगे अगले जुमले पे जितना मेरी मालकन चाहती है। किबला, गरीब बैठा पढ़ रहा था उसी वक्त कुरान मस्जिद नबवी में, जब लईन का कासिद आया, का खत आया है यजीद का वलीद को आपको दरबार में बुलाया। लफ्ज़ दरबार आया, मुझे नहीं पता कौन सा मातमी है जो हाथ बांध के रखेगा, कौन गरीबों की मजलूमियत पे सर पे हाथ मारेगा। मैं लफ्ज़ हवाले करने लगा हूं। जैसे ही कहा ना, खत आया है, आपको दरबार बुलाया है, पर खुले हुए कुरान को हुसैन ने ये कह के बंद किया, इन्ना लिल्लाहि, मातम मातम मातम, बीबी पुरसा कबूल फरमाए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कह के बंद किया। दरबार की तरफ चले, माओ बहनों के हिस्से का फिक्र है, लफ्ज पढ़ने लगा हूं। उधर जैसे ही चले तो हुसैन की एक बहन थी जिसका नाम है ज़ैनब। बहन को भाई से बड़ा प्यार था। भाई घर से जाता था, बहन दरवाजे की ओट में खड़ी होती थी। जब तक हुसैन वापस नहीं आता था, ज़ैनब इंतजार करती थी। हुसैन को ख्याल आ गया, दरबार में देर हो गई। ज़ैनब को पता चला वो तो मरने से पहले मर जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये कहना था। या इतने में भी हुसैन पहले घर आ दाखिल हुए, दक्कुल बाब किया, अभी दस्तक खत्म नहीं हुई है, दरवाजा खुला, देखा तो सामने कौन है? जनाब ज़ैनब आलिया। गर्दन झुका के मसनद नशीन हुआ हुसैन, तड़प के हुसैन के सामने आई। इस फिक्रे पे हर बंदा हाय जरूर करेगा, मातम नसीब से है। तड़प के हुसैन का चेहरा देखा, भाई के चेहरे की कारिया बहन,
भाई के चेहरे की हाफिज, ऐसे ही मातम बनता है। किस कौम का बच्चा ऐसे मातम करता है? जज़ाकल्लाह, शर्म करके ना मातम करना हो, ऐसे रोना जैसे रोने का हक है। सैयद सज्जाद तुम्हें दुआ दे के जाए। भाई के चेहरे की कारिया बहन ने कहा हुसैन खैर तो है, अब मुझे माफ करना सैयदो, आपसे इसी जुमले के लिए माफी मांगी थी। कहा खैर नहीं है, खत आया यजीद का वलीद को और मुझे दरबार बुलाया है। दरबार का नाम आया, जो खड़ी थी वो खाक पे बैठी और रो के कहती है मैं तुझे दरबार नहीं जाने दूंगी। ये वही दरबार है जहां मेरी मां गई थी तो बाल काले थे, आई तो बाल सफेद हो गए। करो मातम, करो मातम, करो मातम। जज़ाकल्लाह, मातम करके मैं ना करूं आपका। जहां मेरी मां गई थी तो बाल काले थे, आई थके तो छोड़ दूं या पढ़ूं आगे? अमादा पढ़ूं सरकार, फिर हर बंदे पे मातम वाजिब होगा। ये कह के अगले जुमले पे मुझे माफ करना, ज़ाकिर अहले बैत भाई से दुआ लेने के लिए मैं फिक्रा पढ़ता हूँ। आगे बढ़ी, भाई की अबा को पकड़ा और पकड़ के हाथों पे अबा को लपेटना बहन ने शुरू किया। कहती है भाई दरबार ना जा, दरबार ना जा। जब से मेरी माँ दरबार से आई है ना, मेरा मुसलमानों के दरबार से भरोसा उठ गया। भाई दरबार ना जा, दरबार ना जा। इस मंजर को हजरत अब्बास की जोजा लबाबा खातून ने देखा, दौड़ी उस मसनद के करीब आई जहां हुजरे में अब्बास लेटा था। जिन जोड़ के कहती है अब्बास कयामत आ गई। कहा क्या हुआ? कहा सैयदों की हवेली में कयामत है, भाई दरबार जाता है, बहन जाने नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओ भाई दरबार जाता है, बहन जाने नहीं देती। ये फिक्रा सुनना था। जो हैदर बन के सोया हुआ था वो फिर हैदर बन के उठा, तलवार लेके गाजी आया। दरवाजे की तरफ रुख था ज़ैनब का, कहती थी हुसैन दरबार ना जा, दरबार ना जा। उधर गाजी को देखा, पल्लू छोड़ के कहती है अब चला जा। मातम, ओ मेरा गाजी आ गया, ओ मेरा